آج اتنی دیر سے گھر آئے ہو، کھانا لاؤں؟ اماں آپ سو جایا کریں، میں خود آ کر کھا لیا کروں گا، اتنی فکر نہ کیا کریں۔ نہیں بیٹا، مجھے نیند نہیں آتی جب تک تو گھر آ کے کھانا نہیں کھا لیتا۔ اماں آپ نے نہیں کھانا کھایا ہوگا، چلیں ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ ٹھہرو، میں گرم کر کے کھانا لاتی ہوں، جانتی ہوں تجھ سے ٹھنڈا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ آج 10 سال بعد رات گئے وہ گھر لوٹا تو کسی کو اس کا انتظار نہیں تھا۔ بیوی بچے سو رہے تھے۔ باورچی خانے سے کھانا لاتے ہوئے اسے ماں یاد آ گئی۔ ٹھنڈا کھانا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ ماں، میری ماں۔ اس ایک مختصر کہانی کو پڑھ کر کس کی آنکھیں نہیں بھر آئیں گی؟ کہتے ہیں جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، گلاب کے رنگ، چکوری کی تڑپ، پھول کی چمک، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے مالک دو جہاں، تو نے اپنی طرف سے اس میں کیا شامل کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبت۔ ماں اس روئے زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی خوشبو سے چہار سو مہک اٹھتے ہیں۔ اس دھرتی پر بکھرے اس کی ممتا کے تمام رنگوں میں ایسی یک رنگی اور طلسماتی طاقت ہوتی ہے کہ انہیں پہچاننے کے لیے کسی بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو دل سے دل کا معاملہ ہوتا ہے اور دل وہ سب دیکھتا ہے جو آنکھ کی پتلی میں نہیں سما سکتا۔ جس طرح بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ان کے بچھڑ جانے کا غم بھی سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ جب ماں ایک بار الوداع کہہ دے تو وہ ایک ایسے نگر جا بستی ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ لاکھ کھل جا سمسم کا ورد کرو مگر اس نگر کے تمام در بلاوے کے لیے کھلے مگر واپسی کے لیے ایسے تالے بند ہیں کہ ان کی چابی عمروں یار کی زنبیل میں بھی نہیں ملتی۔ دل کتنی ہی دہائی دے کہ ماں آ جانا، تو کہاں جا سوئی، مگر ماں جو تاحیات اولاد پر کوئی آنچ آ جانے کے انجانے وسوسے سے پلک جھپکنے کو بھی گہری نیند نہیں سوتی، وہ اب کہ یوں سو جاتی ہے کہ آہوں اور سسکیوں کی دل دوز پکار پر بھی نہیں جاگتی۔ دل اس کی گود کی گرمی بھلائے نہیں بھولتا، ماتھے پر اس کے بوسوں کا احساس ہر آن تازہ رہتا ہے، اور اس کی میٹھی لوریاں رلائے پہ رلائے چلی جاتی ہیں، مگر ماں کو اب نہیں آنا، ماں اب نہیں آتی۔ ماں تیری بات بتا کون لبوں سے اپنے، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ جس طرح دریا سوکھ بھی جائے تو ریت کی نمی ہمیشہ دریا کی موجودگی کا پتہ دیتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح ماں کے بچھڑ جانے پر اولاد کی آنکھیں رو رو کر خشک ہی کیوں نہ ہو جائیں، مگر ماں اور اولاد کا بندھن یادوں کی مالا کی صورت ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس کی یادیں ہمارے دل کی کٹیا میں ایسا پڑاؤ ڈال لیتی ہیں کہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتی۔ یادوں کی ان ٹمٹماتے جگنوؤں کی لو مدھم بھی ہو جائے تو بھی ان کی چکا چوند کبھی مان نہیں پڑتی۔ ماں کا خمیر اللہ نے ایسی مٹی سے اٹھایا ہے کہ وہ ساری عمر صبر و برداشت کا پیکر بنی تمام غم اپنے آنچل میں چھپائے اسی آنچل سے اولاد کو ٹھنڈی ہوا دیے چلی جاتی ہے۔ ماں تیری عظمت کو سلام، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا کو سلام۔ اکثر اوقات ماں کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، مگر جو خوش قسمت ماں کی قدر اس کی زندگی میں ہی جان لیتے ہیں وہ اللہ کے منظور نظر ٹھہرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب کاروبار سے فارغ ہو کر گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید احوال جاننے کے لیے بطور مہمان گھر کے اندر جانے کی اجازت مانگی اور قصاب کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے۔ قصاب نے بڑی لگن سے گوشت پکایا اور پھر اسے ساتھ لے کر کمرے میں لیٹی بوڑھی نحیف عورت کو کھلایا اور بڑے پیار سے اس کا منہ آخر میں صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ مسکرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا جسے سن کر تم مسکرائے؟ قصاب بولا، یہ عورت میری ماں ہے، گھر آ کر سب سے پہلے میں اس کے کام کرتا ہوں اور یہ خوش ہو کر روز مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کے ساتھ جنت میں رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں۔
بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہاں؟ بلا شبہ ماں کی محبت و شفقت اور دعاؤں کا کوئی نعم بدل نہیں، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی وفات پر انہیں خبردار کیا گیا، سنبھل کر موسیٰ، اب تم پر ماں کی دعا کا سایہ نہیں رہا، لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔